اچھا جی، دیکھیے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو۔ اعلی یعلی، اعلا کے معنی ہیں بلند کرنا۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو بکریم خطابہ، بکریم خطابہ میں کریم مضاف ہے، خطاب مضاف الیہ ہے بھائی۔ یہ دراصل صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف بھائی۔ عربی میں کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، صفت کی اضافت کر دیتے ہیں کس کی طرف؟ موصوف کی طرف۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے۔ تو اصل میں یوں ہے عبارت بخطابہ الکریم، بخطابہ الکریم، کریم کے ہم معنی ہم معزز کے کریں گے بھائی، جس نے مومنین کے درجے کو بڑھایا بخطابہ الکریم، اپنے معزز خطاب کے ساتھ بھائی، اپنے معزز خطاب کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا؟ غیر کو مخاطب کرتے ہوئے جو کلام اس سے کیا جائے وہ خطاب کہلاتا ہے بھائی، وہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو اپنے معزز خطاب کے ساتھ اس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا، اور وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ تو وَأَنْتُ، اور تم ہی بلند ہوگے، درجے ہو بلند ہوگے، تم ہی بلند۔ تو دیکھیے معزز خطاب مومنین کے ساتھ، عزت کے ساتھ مولانا، سمجھ میں آیا؟ ان کو کیا اللہ نے فرمایا کہ تم کیا ہوگے؟ تم ہی بلند ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، اعلیٰ ہوگے۔ جبکہ کفار کے ساتھ یہ عزت والا کلام نہیں، بلکہ ان کو تو کیا کہا گیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دو اے کافر ہو گئی۔ تو کافر کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا۔ تو یہ ان کی مزید ذلت کی گئی کہ ان کو برے طریقے سے مخاطب کیا گیا۔ تو اللہ نے مومنین کے ساتھ اچھے طریقے سے خطاب فرما کر ان کے درجے کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، عالمین بھائی، عالم کی جمع، ضارب کی جمع کیا آئے گی؟ ضاربون۔ عالم کی جمع عالمون۔ تو یہ حالت جری میں ہے مولانا، مضاف الیہ ہے۔ اور بلند کیا درجۃ العالمین، علماء کے درجے کو، بمعانی کتابہ، یہاں معانی سے پہلے مضاف محذوف ہے مولانا، ای بفہم معانی کتابہ، ای بفہم معانی کتابہ، اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے ساتھ۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان ترجمہ۔ اور بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے ساتھ، یعنی کیونکہ عام مومنین مولانا قرآن کے معانی کو نہیں سمجھتے، البتہ علماء کیا ہیں؟ قرآن کے معانی کو سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی علماء کو جو حاصل ہے۔ تو بلند کیا علماء کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے ساتھ بھائی، کتاب ہی ضمیر راجع ہے لفظ اللہ کو بھائی، ذات باری تعالیٰ کو۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ،
اور خاص کیا مستنبتین استنباط کرنے والوں کو، منہم ان میں سے، ان علماء میں سے۔ استنباط کہتے ہیں مولانا قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط کہتے ہیں بھائی۔ مستنبتین، مجتہدین مراد ہیں مولانا مجتہدین۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتا ہے۔ اور خاص کیا مجتہدین کو ان علماء میں سے بمزید الاصابتی، مزید مولانا مصدر میمی ہے بھائی، مصدر میمی۔ الاصابہ کا معنی درستگی مولانا، درستگی۔ یہ بھی مولانا صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، مزید صفت اور الاصابہ موصوف ہے، اے بالاصابت الزائدتی، بالاصابت الزائدتی بھائی۔ تو زائد درستگی، خاص کیا مجتہدین کو ان علماء میں سے زائد درستگی کے ساتھ بھائی۔ ایک عام عالم ہے، ایک مجتہد ہے مولانا، دین میں زیادہ پختگی کس کو حاصل ہوگی؟ مجتہد کو حاصل ہوگی۔ تو خاص کیا ان علماء میں سے مجتہدین کو زائد درستگی کے ساتھ، وَثَوَابِهِ حاضمیر راجع ہے پھر لفظ اللہ کو، اس میں جلالہ کو، ذات باری تعالیٰ کو اپنے زائد سب مزید الاصابتی، ثواب کا عطف ہو رہا ہے الاصابہ پر، اے بمزید ثوابہ، اپنے زائد ثواب کے ساتھ۔ مستنبتین کو اللہ نے کیا کیا؟ خاص کیا اپنے زائد ثواب کے ساتھ بھائی۔ مجتہد کو زیادہ ثواب ملتا ہے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجتہد یخطئ و یصیب، المجتہد یخطئ، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور وہ یصیب، اور درستگی بھی یعنی حق کو بھی پہنچتا ہے، حق کو بھی پہنچتا ہے۔ اذا اصاب فلہ اجران، جب وہ درستگی تک، حق تک پہنچتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو 1 اجر دیا جاتا ہے بھائی۔ دیکھو ایک مسئلہ ہے، معلوم نہیں ہے، مجتہد قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے وہ مسئلہ نکالتا ہے۔ اب اسی مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں کرنا ہے، قرآن میں یوں ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ خود غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اور حدیثوں اور آیات سے نکالتے ہیں مسئلہ کہ نہیں یوں کرنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں کرنا ہے، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں یوں بھائی۔ تو 3-4 قول ہو جاتے ہیں مولانا، ہر ایک کی اپنی رائے، اور ہر ایک کی دلیل کیا ہے مولانا؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث ہی سے مسئلہ نکالا۔ لیکن انہوں نے دوسرے طریقے سے نکالا، انہوں نے تو ایک ہی مسئلے میں 4 رائے آ گئیں، 4 مجتہدین کی۔ اب لازمی بات ہے ان میں سے حق ایک ہوگا، لیکن کون حق ہے یہ صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا بھائی۔ تو جو حق کو پہنچا ہوگا اس کو دگنا اجر ملے گا اس کا مولانا، اور جنہوں نے غلطی بھی کی مولانا، لیکن انہوں نے غلطی کیا جان بوجھ کر کی، انہوں نے اپنی پوری صلاحیت صرف کر دی مولانا، تو لہٰذا اب ان کو بھی غلطی تو کی لیکن اللہ کیا دیں گے؟ ایک اپنے فضل سے 1 اجر پھر بھی عطا فرمائیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، لیکن جو حق کو پہنچے گا اس کو کتنے اجر ملیں گے؟ 2 اجر ملیں گے۔
اور خاص کیا مجتہدین کو منہم ان علماء میں سے بمزید الاصابتی زائد درستگی کے ساتھ وثوابہ اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ. یہاں تک سب کو معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیے مولانا مصنف رحمہ اللہ نے 3 فعل ذکر کیے، تینوں عطف. بھائی دیکھو اعلی منزلہ، یہ صلہ ہے الذی موصول کا، کیونکہ موصول کس کو چاہتا ہے؟ صلے کو چاہتا ہے. ورفع، اس کا عطف ہو رہا ہے اعلی پر، لہذا یہ بھی کیا بن جائے گا؟ موصول کا صلہ. اسی طرح وخص، اس کا عطف بھی کس پر؟ اعلی پر ہو رہا ہے، تو یہ بھی کیا بن جائے گا؟ صلہ. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا اپنے معزز خطاب کے ساتھ، اور وہ اللہ جس نے بلند کیا علماء کے درجے کو اپنے کتاب کے معنی سمجھنے کے سبب سے، اور وہ اللہ جس نے خاص کیا مجتہدین کو ان میں سے زائد درستگی اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو مصنف نے یہاں 3 صلے ذکر کیے. پہلے صلے کے اندر اعلی لے کر آئے فعل، دوسرے صلے کے اندر جو معطوف اول ہے اس کے اندر رفع لے کر آئے، تیسرے میں مولانا دوسرے معطوف کے اندر خص لے کر آئے. بھائی تو دیکھیے آپ مجھے بتائیے، آپ صرف پڑھ چکے ہیں اعلی. بھائی یہ 7 اقسام میں کیا ہے؟ بھائی ناقص ہے. شاباش بھائی. ناقص یائی ہے یا واوی ہے؟ اعلی یعلو علوان، علو ہے مولانا، علو سے ہے، علو کا معنی بلند ہونا. تو یہ واوی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ واوی ہے. جی. اور رفع یہ 7 اقسام میں کیا ہے؟ صحیح ہے. اور خص یہ 7 اقسام میں مضاعف ہے. شاباش بھائی. تو دیکھیے مومنین کے لیے فعل ناقص لائے، علماء کے لیے فعل صحیح لائے، اور مجتہدین کے لیے فعل مضاعف لائے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مومنین کا درجہ علماء وغیر علماء سے ناقص ہے. بھائی تو اس کے لیے ان کے لیے کیا لے کر آئے؟ فعل، کیونکہ مولانا وہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے. تو معلوم ہوا ان میں جہل آ گیا مولانا، جہل کا وصف پایا گیا تو وہ ناقص ہوئے. اور علماء جو ہیں وہ جہل سے محفوظ ہیں، وہ صحیح ہیں مولانا. کیا ہیں؟ صحیح. ان کے لیے فعل صحیح لائے. اور مجتہدین کے لیے چونکہ ان کا درجہ عام علماء سے بڑھ کر ہے، اور ان کو خطا بھی ہو، ان کا اگر حق تک پہنچ جائے تو کتنے ثواب ہیں؟ تو ان کے لیے مضاعف لے کر آئے. بھائی کیونکہ مضاعف کا کیا؟ دگنا کیا ہوا. سمجھ میں آیا بھائی یہ نقطہ؟ جی. عجیب عبارت لے کر آئے بھائی. وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، اور رحمت نازل ہو علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَصْحَابِهِ، اور ان کے صحابہ پر. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو. مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لے گا مولانا، اتنا رتبہ بڑھ گیا، اتنا درجہ بڑھ گیا کہ اب ساری دنیا کے بعد کے اولیاء اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کی صحبت کا فائدہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اصحابہ، اور ان کے صحابہ پر. بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا، ہمیں تمام صحابہ سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ محبت ہے بھائی، محبت بے انتہا محبت ہے بھائی.
صحابہ ہی نے تو ہم تک دین پہنچایا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، اسے بعینی ہی اسی طرح ہم تک پہنچا دیا بھائی۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلامتی ہو مولانا ابو حنیفہ پر، و احبابہ، اور ان کے جو احباب ہیں مولانا۔ احباب سے مراد کون ہیں؟ ان کے تلامذہ اور شیوخ سارے مراد ہیں، وہ سب ان کے کیا ہیں؟ احباب ہیں، ان کے اساتذہ بھی اور ان کے تلامذہ بھی۔ تو سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ اور ان کے احباب پر بھائی۔ یاد رکھو مولانا، صلاۃ و سلام جمہور کے نزدیک صلاۃ اور سلام یہ انبیاء کے ساتھ بولے جائیں گے، ان کے لیے اس کی دعا کی جائے گی، غیر انبیاء کے لیے مستقلاً اس کو استعمال کرنا جائز نہیں جمہور کے نزدیک۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مثلا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ ابی بکر، حضرت بکر صدیق کے لیے صرف مستقلاً صلاۃ لائے مولانا، یہ جمہور کے نزدیک جائز۔ اسی طرح سلام بھی مولانا خاص انبیاء کے ساتھ، یہ بھی غیر نبی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا درست نہیں، جائز نہیں، جائز۔ ہاں طبعاً کر سکتے ہیں، کیسے؟ حضور کے نام کو پہلے ذکر کر کے ان کے ساتھ اور جس کو مرضی ذکر کر دیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانٍ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب الصلاۃ کا لفظ کیونکہ اب مستقلاً ہوا یا تبعاً ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تبعاً ہوا بھائی، اصلاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر باقی اسماء کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، سلام کو، سلامتی کو مستقلاً ذکر کر دیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں یا نہیں آپ بھائی؟ تو جمہور کے مسلک کے مطابق یہ جائز نہیں مانا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ و سلام جو ہیں غیر نبی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا مصنف کا بھی یہی مسلک تھا، اسی لیے انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے کیا ذکر کیا؟ سلام ذکر کیا جی۔ وَبَعْدُ أَيْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ، حمد و صلاة کے بعد، فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، پس یقیناً اس فقہ کے ادلہ، اصول جمع ہے اصل کی بمانے دلیل کے ادلہ، تو پس یقیناً فقہ کے ادلہ، فقہ کی دلیلیں اربعۃ، چار ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وسنت رسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث ہیں مولانا، سنت سے کیا مراد ہے؟ احادیث کا نام ہے، سنت بھی کہتے ہیں حدیث کو۔ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، اور تیسرے اجماع امت ہے مولانا، وَالْقِيَاسِ، اور چوتھی دلیل کیا ہے فقہ کی؟ قیاس ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ، پس ضروری ہے بحث کرنا، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، ان اقسام میں سے ہر ایک کے اندر، لِيُعْلَمَ، تاکہ جان لیا جائے، بِذَالِكَ، اس کے ذریعے، کس چیز کو جان لیا جائے؟ طریق تخریج الاحکام، احکام کو نکالنے کا طریقہ۔ فقہ کے ادلہ چار ہیں مولانا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں ان چاروں کے اندر بحث ضروری ہے تاکہ طریقہ سیکھا جائے کس طرح قرآن اور حدیث
قرآن و حدیث وغیرہ یہ دلیل بنتے ہیں کسی مسئلے کے لیے، اور کیسے ان کو بنایا جاتا ہے اور کیسے ان سے مسئلے کو نکالا جاتا ہے، تو ہر ایک کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آگے اب بحثیں شروع کریں گے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کے بارے میں بحث ہوگی، بڑی طویل بحث بھائی، کتاب کا اکثر حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد مولانا حدیث کے بارے میں بحث کریں گے مختصر سی، اس کے بعد اجماع کے بارے میں، اور پھر آخر میں ذرا لمبا حصہ کچھ قیاس کا بھی ہے، تو ان چاروں سے بحث کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کس طرح جو مسئلے اب تک آپ نے قدوری وغیرہ میں پڑھے ہیں وہ کس طرح نکالے ہیں مجتہدین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ان سے چلیے مولانا، هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔